بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر انسان جس انسان کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے اللہ اس کو سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اصل میری اور آپ کی ضرورت سکون ہے، وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ دین کے اندر ملے گا۔ چند دنوں کے بعد ہم قربانی جیسا عظیم فریضہ ادا کریں گے۔ یہ جس عظیم شان پیغمبر کی سنت ہے، اس پیغمبر کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس پیغمبر نے اتنی قیمتی زندگی گزاری کس قدر نصیحتیں چھوڑی ہیں امت محمدیہ کے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھی حکم دیا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے، ان کی زندگی کی پیروی کرنی ہے۔ انہوں نے جو نصیحتیں کی ہیں، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ویسی آپ نے بھی زندگی گزاری۔ ہماری آج کی گفتگو جو ہے وہ اس حوالے سے ہوتی ہے کہ بحیثیت باپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے لیے کون سے اسباب ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس دعا کی طرف آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اولاد کی طلب اولاد کیسی مانگی ہے، یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگنی ہے، پہلی تو یہ ہے کہ آپ نے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ اس پیغمبر کی زندگی کا ایک عرصہ گزر گیا، 70 سال 80 سال یہ ایک عرصہ ہوتا ہے۔ بڑھاپے کے اندر پہنچ گئے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ میں 1 سال انتظار نہیں کرتا، 2 سال انتظار نہیں کرتا، اپنے ایمان کو بیچ لیتا، اپنے دین کو بیچ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی نہ دے کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ کب تک میرا در نہیں چھوڑتا۔ کیا اس پیغمبر سے پہلے کوئی نبی نہیں گزرے تھے، لیکن انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کے در پہ اللہ کے در پہ رہے۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی اللہ سے ہے اور مانگی بھی نیک اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور پیغمبر کا ذکر کیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام ان کی کفالت میں تھی، بند کمرے کے اندر، جہاں ان کے علاوہ کوئی ان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ آئے دیکھا بے موسم پھل پڑے ہیں، کوئی پہنچانے والا نہیں، پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ وہیں پر خیال آیا، وہیں پہ کھڑے ہوئے، هنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ بند کمرے کے اندر، یا اللہ تو مریم کو بغیر کسی سبب کے اگر
پھل دے سکتا ہے، فروٹ دے سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے۔ میرے بھی تو سارے اسباب ختم ہو گئے ہیں، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، اگر تو اس کو بغیر سبب کے تو اگر دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ نے فوری فرشتے کو بھیج دیا، جاؤ میرے زکریا کو کہہ دو کہ ہم اس کو ایسا بیٹا دیں گے جس کا نام بھی آسمانوں سے رکھ کے دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اولاد مانگی ہے تو نیک اولاد مانگی، اپنے رب سے نیک اولاد کی دعا کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے، ان کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اجعلنا للمتقین اماما، محنت میں ساتھ دعا بھی، یا اللہ میری اولاد کو نیک بنانا، تربیت کا پہلو بھی ساتھ ساتھ۔ اور اگلا سبق کیا ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے؟ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک دنیاوی پہلو ہے، ایک دینی پہلو ہے۔ دنیا میری ضرورت ہے، دین میرا مقصد ہے۔ دنیا میری ضرورت ہے، آخرت میرا مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے پیغمبر عقل مند کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کی تعریف کی ہے، من دان نفسہ وعامل لما بعد اليوم، وہ اپنے نفس کو اس آخرت کے لیے تیار کرتا ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ اپنی اولاد کو گھر سے نکالیں، جنگل بیابان کے اندر چھوڑیں، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے ربنا لیقیموا الصلاۃ، ان کو نمازی بنا۔ میں نے اپنی اولاد کو کاروبار کے سارے گر سکھا دیے، دنیا کا ہر فن دے دیے، لیکن جو میرے کام آنا تھا وہ میں نے کتنا دیا؟ میں نے ان کو اونچے عہدوں پر پہنچا دیا، دنیا کا ہر فن دے دیا، لیکن میں میری چارپائی سامنے پڑی ہو، کیا میں نے سکھایا ہے کہ میرا بیٹا میرا بچہ میرے لیے دعائیں کیسے کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، ہمارا مسئلہ یہ ہے اصل، من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ الفقر عینیہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو صرف دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے۔ دنیا ضرورت ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے تو اس سے بالکل بے دخل ہو جائے، بیوی بچوں کے اخراجات سے بھی انسان بالکل بے دخل ہو جائے، ہرگز ایسا مقصد نہیں۔ دنیا کمائے انسان۔ حضرت عثمان علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا ہے۔ دنیا کمانے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں روکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں روکا۔ روکا کس بات سے ہے کہ انسان صرف دنیا کا بن گیا ہے، اس کی سوچ صبح شام دوپہر 24 گھنٹے صرف یہ ہے کہ مال کیسے آئے گا، اس چیز سے روکا۔ من کانت الدنیا ہمہ، جس کا مقصد صرف دنیا بن گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر کو پیدا کرتا ہے۔ اسی شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو اگر 2 وادیاں بھی سونے کی مل جائیں کہے گا تیسری ہونی چاہیے، اور اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں فقر ڈال دیا گیا، اس کی دل میں فقر بھر دیا گیا۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے۔ کیوں؟
اس کو نماز کی فکر نہیں ہے، اس کو قرآن کی فکر نہیں ہے، اس کو اپنے دین کی فکر نہیں ہے، اس کو حلال و حرام کی فکر نہیں ہے، تو کہتے ہیں آنا چاہیے بس۔ مومن تجارت بھی کرتا ہے تو اسلامی اصولوں کے مطابق، وہ صرف مال نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے اس کے اندر برکت بھی آئے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی نشاندہی کیا فرمائی ہے؟ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْهَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اب یہ جتنا مرضی اپنے آپ کو دوڑا لے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اس نے یہ اپنی نمازوں سے بھی غافل ہے، اللہ کے دین سے بھی غافل ہے، اپنی اولاد سے بھی غافل ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جتنا مرضی کر لے، ملنا تو وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا جائے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ اپنی مصروفیات بڑھائے گا، اپنی آنکھوں کے فقر کو بڑھائے گا، اپنے دل کو فقر کے بڑھائے گا، ملنا وہی ہے جو اس کے نامہ اعمال، جو اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، وہی ملے گا۔ اور دوسرا وہ شخص من کانت الآخرہ ہمہ، جس نے آخرت کو اپنا غم بنا لیا، دنیاوی ضروریات اپنی بھی پوری کرتا ہے، دنیا والوں اپنے گھر والوں کی بھی پوری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ الغناء فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو غنی کر دے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ غنا کو بھر دیتا ہے، جو مل گیا ہے، جتنا مل گیا ہے الحمدللہ۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، جتنے مرضی گا کر، شیطان بھیجتا ہے، ٹولوں کے ٹولے بھیج رہے، جاؤ اب اس کی نماز کا وقت ہو گیا، اب اس کا امتحان ہے، یہ اس کو چھوڑ کر اپنی نماز کی فکر کرتا ہے یا ان میں مگن ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں آگے جانے چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ دینی مصلحت سب سے پہلے، دنیاوی مقاصد بعد میں۔ ہم نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھا ہے، کئی لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ دنیا کا ہر فن دے کر گئے اپنی اولاد کو، دین نہیں دے کر۔ آج ان کی اولادوں کو اپنے والدین کی قبر پہ گئے ہوئے سال ہر سال ہو گئے، سالوں گزر جاتے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے باپ کی قبر پہ جا کر دعا بھی کرنی ہے، ٹائم ہی نہیں ہے بھائی جان کسی کے پاس، کہتا میرے پاس وقت نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہتا میرے پاس مرنے کے لیے بھی وقت نہیں، اس کے لیے نماز کے لیے وقت کہاں سے آئے گا؟ اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے قبر پہ جا کے دعا کرنے کے لیے وقت کہاں سے آئے گا؟ دنیا سکھاؤ اپنی اولاد کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین ضروری ہے۔ دنیا سے بھی بے دخل نہیں ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا درس ہرگز نہیں دے دیا۔ بعض لوگ دین کے لیے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس کے لیے نکلے ہیں وہ خود ہی ہمارے گھر کے لیے بندوبست کرتے ہیں، نہیں، اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور اپنی اولاد کے لیے صالح ماحول کا انتخاب کرنا، بیت اللہ کے پاس چھوڑنے کا مقصد بیان کیا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نمازی بنے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، ان کو پھلوں کا رزق دینا، کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ یہ تیرے باغی ہو جائے، بغاوت کرنے والا رزق نہ دینا، صرف دنیا کے اندر مگن ہو جانے والا رزق نہ دینا، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیری شکر گزار بنے، اپنا شکر گزار بندے بنا کے ان کو رکھنا۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، ان کو شکر گزار بندے بنا کے رکھنا۔ شکر جس انسان کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے، اللہ اس کو سب کچھ عطا کرتا ہے۔ ہماری جماعت کے ایک بزرگ ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں آپ
جتنا مرضی کما لیں، آپ دنیا کی ہر آسائش اپنے گھر کے اندر جمع کر سکتے ہیں، دنیا کی ہر آسائش، سردی سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے بہترین بیڈ روم کا بندوبست کر سکتے ہیں، بہترین گھر کا بندوبست کر سکتے ہیں، لیکن اس بیڈ کے اوپر، اس گھر کے اندر آپ سکون نہیں لے سکتے، نیند نہیں لے سکتے، وہ اللہ کی عطا ہے۔ اصل میری اور آپ کی ضرورت سکون ہے، وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ دین کے اندر ملے گا، صرف دنیا سے نہیں ملے گا، وہ دین کے اندر ملے گا۔ اور اگلی چیز، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک دن خواب کے اندر حکم ہوا، دوسرے دن پھر ہوا، تیسرے دن پھر ہوا۔ اب حکم کا، دین کا تقاضا کیا ہے؟ دین کا تقاضا یہ ہے کہ دین کے لیے ترجیح دین ہونی چاہیے، دنیا ترجیح نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ہمارے ہاں محبت کے لیے ہم سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اولاد کی محبت کے اندر سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، جبکہ دین کیا کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا کہتی ہے؟ یہ سننا سنانا آسان ہے، گردن کے اوپر چھری رکھ کے چلا دینا، میں سنا لوں میرے لیے آسان ہے، آپ سن لیں آپ کے لیے آسان ہے، لیکن جنہوں نے کیا ہے اس درد کو، اس کیفیت کو، اس فراق کو میں اور آپ برداشت، یہ ہم محسوس نہیں کر سکتے، یہ وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے سننا سنانا آسان، لیکن انہوں نے کیا ہے سب کچھ اللہ کی محبت کے اندر۔ جب اللہ نے مانگا ہے تو پھر انہوں نے دے دیا، اولاد بھی دے دی، اس کے بدلے میں اللہ نے جو انعام دیا ہے، رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے مثال بنا دی، مثال بنا دی۔ ہر سال لوگ اس قربانی کے اندر، اس قربانی کی یاد کے اندر قربانیاں کی، اللہ نے رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے دلوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی سنت کو جمع کر دیا، انہوں نے قربانی دی۔ دین اسلام قربانیوں کا نام ہے، آپ کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہے، آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ بھائی نماز کے لیے آئیں گے تو کچھ نہ کچھ قربان کر کے آئیں گے نا، آپ فجر کے لیے اٹھے ہیں تو آپ نے نیند کو قربان کیا، آپ ظہر کے لیے آئے ہیں تو آپ نے کچھ گاہوں کو قربان کیے، کچھ کو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اس سے ہٹ کے دین کا جو بھی کام ہے، آپ نے زکوٰۃ دی ہے تو کچھ نہ کچھ قربان کیا، دین قربانیوں کا نام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت مطہرہ یہ ہے، آپ اپنی اولاد کے لیے ترجیح دین بنائیں، ترجیح دنیا نہ بنائیں، اور نیک کاموں میں شریک کریں اپنی اولاد۔ اللہ نے گھر بنانے کا حکم دیا تھا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرا گھر تعمیر کرو۔ اس گھر کی تعمیر کے اندر ابراہیم علیہ السلام خود بھی شریک ہوئے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ شریک کیا۔ آپ اپنی اولاد کو نیک کاموں میں شریک کریں، صدقہ کرتے ہیں کوشش کریں اپنے بچوں سے کرو، نماز کے لیے آتے ہیں ساتھ لے کر آئیں، کوئی بھی نیکی کا عمل اس کے اندر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شریک کریں۔ اور اگلی نصیحت کیا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے نمونہ بنے، خود نمونہ بنے۔ میں خود نماز نہیں پڑھتا، خواہش کروں کہ اولاد نمازی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
ابراہیم علیہ السلام خود نمونہ بنے. اذ قال له ربه اسلم، اللہ تعالیٰ نے کہا میرے لیے جھک جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا یا اللہ میں تیرے لیے فرما بردار ہوں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم خود نہیں کرتے دوسروں کو کیوں کہتے ہیں. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، یہ تو عام اصلاح کرنے والے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جس کام کا لوگوں کو حکم دیتے ہو وہ خود کر کے دیتے. صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر ایک جہنمی ایسا ہوگا کہ جس کو دیکھ کر جہنمی بھی پناہ مانے، جہنمی بھی پناہ مانے. یہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا اس کے پیٹھ کے ذریعے سے اس کی آنتڑیاں باہر نکلی اور یہ اپنی آنتڑیوں کے گرد اس طرح چکر لگا رہا ہے، اس طرح گدھا چکی کے گرد چکر لگا رہا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جہنمی بھی اس سے پناہ مانگے. اب یہ کون شخص ہے؟ پوچھیں گے جہنمی آ کر، حضرت صاحب آپ تو خطبہ دیا کرتے تھے، آپ تو واضح و نصیحت کیا کرتے تھے، آپ تو ہمیں سبق پڑھایا کرتے تھے، یہ آپ کا حشر. یہ شخص کیا کہے گا؟ میں جس چیز کا تمہیں حکم دیتا تھا خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس لیے میرا یہ ہے. اس لیے ممبر کے اوپر کھڑے ہونا، مصلی کے اوپر کھڑے ہونا، یہاں پر کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو آپ اپنی اولاد کو جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس کے اوپر عمل کتنا کریں؟ یہ یہودیوں کی خصلت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. نہیں، اپنی اولاد کے لیے خود نمونہ بنا. آپ کی اولاد کی زبان پہ جو کچھ ہے، آپ کی اولاد کا کردار جو کچھ ہے، وہ آپ کے گھر کا آئینہ ہے، وہ آپ کے گھر کا اشتہار ہے کہ آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے. وہ آپ کو سکھانے کی بھی ضرورت نہیں. اس لیے اپنے اندر دین کو لے کر آئیں تاکہ آپ کی اولاد کے اندر دین آئے. خود نمازی بنے تاکہ آپ کی اولاد نمازی بنے. اور سب سے اہم جو چیز ہے، آپ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا بنا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس گھر کو جو میں نے بیت اللہ بنا دیا ہے نا، رب اجعل هذا البلد آمنا، اس کو امن والا بنا دے. اور ساتھ ہی اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بھی بچانا، میری اولاد کو بھی کتوں کی عبادت سے بچانا، شرک سے بچانا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اسی صفحے کے اوپر، ام کنتم اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. پوچھا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے، قریب الموت تھے جب، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کسی شجر کے سامنے، کسی حجر کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے، کسی قبر کے سامنے نہیں. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، ہم اسی الہ کی عبادت کریں گے جس الہ کی عبادت آپ اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے.
یہ ایک بنیادی سبق ہے توحید، اس کے بغیر تو چارہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور آج کے خطبے کا سب سے اہم پہلو یہ انتہائی توجہ سے سننے والا ہے، اور میرے بزرگ جو ہیں وہ انتہائی توجہ کے ساتھ۔ ہمارے ہاں المیہ کیا ہے؟ بہو کو خود ڈھونڈا ہے، تلاش کیا ہے، اس کو پرکھا ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں بچے، خود اس کو تلاش کیے ہیں، شادی کا مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، اب کیا ہے جی؟ اب اس کی ہمارے ساتھ بنتی نہیں، کرنا کیا ہے؟ بس اس کو فارغ کرو، گھر سے نکال دو۔ اور ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا تھا طلاق دے دو، تو انہوں نے طلاق دے دی تھی، میرے بچے کو بھی دینی چاہیے۔ اب پیچھے مقصد کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ ملنے کے لیے آئے بیٹے کے پاس، بیٹا گھر میں نہیں ہے، پوچھا گزر بسر کیسے ہو رہے ہیں؟ اس نے واویلے شروع کر دیا، اس نے کہا جی مر گئے رڑ گئے کچھ نہیں بنتا، کدے لب جاوے تے کھا لئی دیے، نہیں تھے فاقیہ سے زندگی گزر گئی۔ اب اشارے کنائے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا تھا۔ پیچھے بات کیا تھی؟ پیچھے بات یہ تھی کہ وہ بیوی ناشکری تھی اسماعیل علیہ السلام۔ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر اولاد کو کہنا کہ چھوڑ دو، میرے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی مجھ سے بڑے 3 بھائی، اور ہمارے باپ کا یہی طریقہ کار ہے، خود بیاہ کے لاتا ہے، دوسرے تیسرے مہینے کہتا ہے اب اس کو طلاق دو۔ اللہ کے بندو، چھوٹے چھوٹے معاملات گھروں کے اندر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سب سے کامل ترین زندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مکمل زندگی تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھروں کے اندر لڑائیاں نہیں ہوئی، جھگڑے نہیں ہوئے، کیا آپ نے چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، ایک مہینہ تک آپ اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کی، لیکن آپ نے اس حد تک نہیں پہنچی، یہ تو آخری حال ہے۔ ہم بارہا دفعہ ہمیشہ اس چیز پہ توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، شادیاں کی ہیں آپ نے اپنے بچوں کی، گھروں کے ماحول کو چلانے کے لیے اسپیشل اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ ہماری تربیت نہیں ہے، نہ بزرگوں کی تربیت ہے، نہ بچوں کی تربیت ہے، گھروں کو کیسے چلائیں۔ جس طرح نماز کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، روزے کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اسی طرح گھروں کو چلانے کے لیے بھی اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ دوسری دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اس وقت بھی گھر کے اندر نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ اس وقت پوچھا تھا، وہ شکر گزار تھی، کہا اس کو گھر کے اندر ہی رکھے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو سمجھیں، میں نے جو آخری پہلو جس کی طرف توجہ دلائی ہے نا، اس کو سمجھیں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر اپنے بچوں کو کہنا کہ بس اینو فارغ کر، اس بچی کا کیا قصور ہے؟ تھوڑے سے معاملے کی وجہ سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس کو فارغ کرو، آپ کا بچہ فارغ بھی کر دے گا، لیکن اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا، اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا۔ کسی مزدور کے اوپر ظلم کرنے والا جب نہیں بچ سکتا، آپ کے گھر کے اندر کسی کی بیٹی ہے، کسی کی اس نے جوان کر کے آپ کو دی ہے، اور آپ چھوٹے سے معاملے کی وجہ سے
آپ نے اس کی بیٹی کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ سوال ہوگا. اللہ پوچھے گا، اللہ اپنے دربار کے اندر کھڑا کرے گا. جس طرح اس کے خامن سے پوچھا جائے گا، اس طرح آپ سسر ہیں، آپ ساس ہیں، آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی بہو کی زندگی کو جہنم کیوں بنایا؟ پوچھا جائے گا اس بات پر. اس لیے میرے بھائیوں، جو میں نے آخری پہلو جس کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کے اوپر مجموعی طور پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.